ہم نصیر بھائی سے مخاطب ہوں گے کیونکہ عمیرہ صدف نے کہا ہے کہ پروگرام کو بگاڑنے والے نصیر بھائی ہیں، اور وہیں سے آغاز نصیر بھائی نے کیا ہے اور نصیر بھائی آ کے معافی مانگے۔ تو ہم نصیر بھائی کے بھی تاثرات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آیا اس پروگرام کو خراب کرنے والے نصیر بھائی کا کیا کریکٹر ہے اور کس بات پہ، تو آپ ان کی زبانی خود سن لیں۔ جی نصیر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس پہ میرا عقیدہ ہے اور اس کی وجہ سے میں مسلمان ہوں۔ تو جو حمیرہ بیٹی جو بات کر رہی ہے کہ نصیر بھائی آ کے معافی مانگے، تو نصیر بھائی کو معافی مانگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جب بولے گا میں بیٹی کے ٹانگ پہ ہاتھ رکھ کے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے میری غلطی تو بتائی جائے، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ کیا میں نے کوئی کسی لڑکی کو پیغام دیا کہ اپنی مانو ساڈا سلام کی، جیسا کہ ابھی گلو بھائی کی بھی بات ہم نے سن لی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے شیئر کیا ہے، جو بکر موتی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور فضائل صدقات میں بھی موجود ہے۔ اگر یہ حمیرہ صدف اس سے انکار کرتی ہے تو یہ تو کفر میں داخل ہو رہی ہے۔ میری بات کو غلط سمجھنا، پہلے کسی عالم سے تحقیق کر لیں، اگر میری بات غلط ہے تو وہی میں معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری حمیرہ بیٹی جو ہے نا، یہ بالکل سادی ہے تو تعلیم یافتہ، لیکن سادگی میں بھی نمبر 1 ہے یہ۔ دیکھیں نا، ایک شخص رمضان ملک کال پہ آن ایئر آ کے یہ بات کرتا ہے کہ میرے پاس فون آیا۔ کس کا فون آیا؟ یعنی من گڑت بات کہ غوری صاحب کا میرے پاس فون آیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے حمیرہ کو یہ کیا، میرے حمیرہ کو یہ بولا ہے اور ملتان والے کو آگے نہیں آنے دینا۔ یہ ساری باتیں وہ کرتا رہا، میرا نام لے کے باقاعدہ اس نے تحقیق کرتا رہا کہ نصیر بھائی نے مجھے بولا ہے، کہ غوری صاحب نے مجھے بتایا ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی اگر نصیر بھائی نے یہ بات بولی ہے تو رمضان ملک کے پاس میرا نمبر ہے، مجھ سے رابطے میں رہتا ہے، اور وہ منیر قادری بھی رابطے میں ہے، تو کم سے کم مجھے فون کر کے تحقیق تو کر لیتا کہ بھائی واقعی یہ بات ایسی ہوئی ہے یا نہیں۔ اس نے بغیر کوئی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور آ کے جو ہے نا حمیرہ صدف کے سامنے فرشتہ بن گیا کہ جی میرے پاس فون آیا ہے، جبکہ اسے کوئی دلیل نہیں ہے۔ جبکہ منیر قادری نے جب رابطہ کیا ہے غوری صاحب سے تو اس نے بولا بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو اس کے نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں، میں فون کیوں کروں گا اس کو۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ حمیرہ صدف نے اس کی کال نہیں کاٹی، جبکہ اس کو یہ اختیار ہے حمیرہ صدف کو کہ وہ اس کی کال کاٹ دیتی اور سمجھا دیتی کہ رمضان ملک صاحب آپ کسی کا نام لے کے کسی کو ڈیگریڈ نہ کریں۔ کسی کا نام لینا یہ بھی ریڈیو کی پالیسی نہیں ہے، لیکن حمیرہ صدف ہماری بیٹی ہے، بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہے میرے لیے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا بلکہ الٹا اس کی تعریف کی اور کہا کہ رمضان ملک صاحب وہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میں حمیرہ بیٹی سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ بیٹی آپ اس سے کیا سیکھنا چاہتی ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ دوسروں کی کردار کشی۔ ہاں، اتنا پڑھی ہوئی ہیں اور اس کے باوجود آپ اس سے کچھ سیکھ رہی ہیں۔ اگر میں نے کوئی غلط بات بولی ہے یا میں نے کوئی ایسی بات وہ جو گالی کے مترادف ہو تو آپ مجھے سزا دے سکتی ہیں، میرے خلاف بات کر سکتی ہیں، لیکن ایک کالر آ کے اگر وہ میرا نام لے کے بات کرتے تو آپ اسی کال کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ زبان کو ترجیح دے رہی ہے، انا پرستی میں پڑ گئی ہیں، لگتا تو یہی ہے۔ بہت بہت شکریہ نصیر بھائی، آپ نے یہ میسج نصیر بھائی کا بھی سن لیا کہ معافی کس چیز کی مانگی جائے، کیونکہ آغاز جو ہوا ہے آپ کے پروگرام سے پہلے آغاز وہی ہوا کال کا، اور اس کال سے یہ بات بگڑی ہے کہ یہ ہونا کیا تھا اور ہوا کیا، اور آپ نے اس کی سپورٹ کی ہے۔
اس کے متعلق رمضان ملک کے متعلق اگر کوئی بات کرے تو آپ کو بری لگتی ہے، اگر رمضان ملک چاہے کسی کے بھی متعلق کوئی بھی من گھڑت کہانی سنا دے وہ آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ دورہ تازات نہیں ہے۔ کیا یہ یہاں پہ فارمیٹی پروگرام کی کہاں چلی جاتی ہے اور یہاں پروگرام کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ اس باغ کے مالی ہو، آپ نے اس باغ کو سنبھالنا ہے۔ اگر اس میں کوئی گندا پودا نکلتا ہے پوری فصلوں کو تباہ کر رہا ہے تو آپ نے اس پودے کو جڑ سے باہر پھینکنا ہے۔ آپ نے پورے درختوں کو نہیں اکھاڑ دینا، اس پودے کو نکالنا ہے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے اس کی طرفداری کی اور اس کی طرفداری کے ایویڈنس سلمان شاہ کو میدان میں آنا پڑا۔ اب سلمان شاہ ایویڈنس جمع کر رہا ہے، آپ نے مجھ سے ثبوت مانگا، میں آپ کو ایک ایک ثبوت کر کے بھیجوں گا۔ آپ اس ثبوت پہ غور کیجئے گا۔ اپنے گزشتہ جتنے 12 ربیع الاول کے بعد، 12 ربیع الاول سے پہلے آپ کے پروگرام بہت اچھے چلے ہیں، 12 ربیع الاول کے بعد جتنے بھی آپ کے پروگرام چلے اس کی اسٹڈی کیجئے گا، اپنی ان کمزوریوں کو دیکھیے گا کہ یہاں ہم سے کیا کمزوریاں ہوئی ہیں، اس کو درست کرنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ یہ باغ ہنستا بستا رہے، یہ باغ سر و شاداب رہے۔ یہی میرے آپ سے درخواست ہے۔ والسلام علیکم۔